پر یہ پیرل ڈرا صرف اس حد تک ہوتا ہے کہ ایک ڈبیکل، ایک بہت ہی انتہائی امریکہ کی تاریخ کا ایک بڑا واقعہ ہوا، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جی خود کرایا، میرا خیال آہستہ آہستہ ان کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ اتنی اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے کہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا جی 2005 میں فائنل ہماری اکانومی کھڑی ہو جائے گی، 2007 کی ڈیڈ لائن دی، اب 2011 ہے، ابھی بھی آپ دیکھیں روزانہ 10 20 40 ہزار آدمی جو ہے نا ان کو نکالا جا رہا ہے، 10 نوکریاں ملتی ہیں تو 50 سے نکالا جا رہا ہے، وہ سنبھل نہیں پا رہے۔ تو لہٰذا میرا خیال ہے انہوں نے سبق تو بڑا اچھا سیکھا، جس طرح بھی بات ہو رہی تھی بائی پارٹیزن کمیشن، اس کی امپلیمنٹیشن جو تھی، ریکمنڈیشن تھی، ان پہ امپلیمنٹیشن ہوئی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کم از کم ان کے ہاں یہ وار آن ٹیرر میں کوئی ایک نیو یارک کے بعد کوئی دوسرا واقعہ نہیں ہوا، اس طرح باقی جگہوں پہ بھی نہیں ہوا، یہ تو ان کی کامیابی ہے۔ ہمارا پیرل ڈرا جو ہم اس میں کر سکتے ہیں کہ یہ شاید اس سے پہلے ہمارے روزانہ 9/11 ہو رہے ہیں، کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں، شب قدر میں آج 100 لوگ مارے گئے۔ لیکن اس میں جو فرق ہے اپنے ہی ملک کے لوگوں کی انوالومنٹ ایک بالکل الگ طرف آپ کے اپنی جگہ ہے، دیکھیں نا وہ اپنی جگہ۔ ابھی تو یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آج یہ بریفنگ ہوئی ہے یا یہ جو 2 مئی کا واقعہ ہوا، اس کے بعد ہمارے تھنک ٹینک، ہماری گورنمنٹ، ہماری پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ جی اب اس طرح نہیں معاملہ چلے گا، ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتانا پڑے گا ہم کہاں کھڑے ہیں، کس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہماری پالیسی آئندہ کیا ہونے جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے اگر ایک دفعہ کلیئرٹی آ جاتی ہے تو اس سے حالات بہتر ہوں گے۔ ہارون رشید صاحب، اس میں ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ، میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف اگر آج شامل ہوتے تو کیا کوئی اور حالات ہوتے؟ دیکھیے حالات تو میں کیا کہہ سکتا ہوں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ انہوں نے یہ بریفنگ نہیں سنی۔ میاں نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے تھا، میاں شہباز شریف کو آنے کی انہیں اجازت دینی چاہیے تھی، ان کا موقف سنتے اور پھر اگر وہ درست نہ سمجھتے تو اسے مسترد کر دیتے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے ان کی سٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے، وہ فوج کے ساتھ ایک تلخی اور غصے کی کیفیت میں ہیں اور اسے برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور کوئی دلیل سننا نہیں چاہتے۔ جی ہارون رشید صاحب، اس کے علاوہ آج جو آپ کا آرٹیکل چھپا ہے اس میں آپ نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں اپوزیشن لیڈر کے بارے میں، تھوڑا سا سمجھائیں گے مجھے اس کا بیک گراؤنڈ؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ 2 باتیں تو انہوں نے ایسی کہی ہیں جس کی میں تائید کرتا ہوں۔ تحقیقات ہونی چاہیے بڑے پیمانے کی، قوم کو اعتماد میں لیے جانے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فوج کا کوئی تعلق اور ایجنسیوں کا سیاست سے نہیں ہونے چاہیے، مگر انہیں یہ فہم ہونا چاہیے کہ یہ ایک پروسیس ہوتا ہے، یہ ایک فیصلہ نہیں ہوتا کہ ایک دن اچانک ایسا ہو جائے۔ منظم جمہوری سیاسی جماعتیں، آزاد عدلیہ، آزاد میڈیا، متحرک پارلیمنٹ اور ایسی سیاسی جماعتیں جو نچلی سطح تک جن میں الیکشن ہو، یہ ایک پروسیس ہے، ساری دنیا میں ایسا ہی ہوا ہے، یہاں بھی ایسا ہوگا۔ وہ بالکل اس وقت جب امریکہ بھی یہ تسلیم کرنے لگا، وہاں بہت سے لوگ کہ پاکستان کی ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ اسامہ بن لادن کی موجودگی کی ذمہ دار نہیں تھی، ان معنوں میں کہ وہ ان کے ساتھ کوئی رابطہ کسی کا نہیں تھا، نیگلیجنس ہے۔ وہ ایجنسیوں کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، جو ویزے دیے گئے 7,000 اس کا ذکر تک کرنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا، وہ اپنا اکاؤنٹ سیٹل کرنے کے چکر میں ہیں، اور وہ یہ اس سے بھی ظاہر ہوا ہے جو بریفنگ کا انہوں نے انکار کر دیا اور شہباز شریف صاحب کو بھی روک دیا۔ تو یہ کوئی رویہ ہے؟ دیکھیے امریکہ تو چاہتا یہی ہے کہ ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ لڑے اور اس کے لیے سپیس پیدا ہو اور وہ اسے استعمال کرے، اتنی سی بات ان کی یہاں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کل بھی اٹھایا گیا، وقفے کی طرف جائیں گے، اس کے بعد مزید بات کریں گے کہ اگر ہم اپنی ایجنسی کے خلاف بول رہے ہیں تو کیا ہم کسی اور کے ایجنڈا پہ عمل کر رہے ہیں یا واقعی ہمیں ان کے اوپر سوالات اٹھانا چاہیے۔ مگر ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی پہلے کہا کہ یہ جو اجلاس ہو رہا ہے یہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا اجلاس ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو اجلاس ہوا تھا وہ صرف ایک ہی اس کی مثال ملتی ہے اس حکومت کے زمانے میں۔ آپ کو بتاتے چلوں کہ 18 اکتوبر سے 22 اکتوبر 2008 تک موجودہ پارلیمنٹ کا پہلا بند کمرہ اجلاس ہوا تھا، جو کہ 18 اکتوبر سے لے کر 22 اکتوبر تک جاری رہا تھا۔ اس کا ایجنڈا یہ تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ پر مشترکہ حکمت عملی کا تعین کیا جائے۔ منظور کردہ قرارداد کے اہم نکات بھی ہیں، آپ کو نکات بتاتی چلوں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی حکمت عملی تبدیل کی جائے گی، ہتھیار پھینکنے والوں سے مذاکرات کیے جائیں گے، پاکستانی سرزمین کے استعمال اور خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کسی بھی بیرونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، قبائلی علاقوں سے غیر ملکیوں کو نکالا جائے گا، شہید ہونے والے فوجیوں اور سیولینز کے لیے معاوضہ مقرر کیا جائے گا، دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو کی جائے گی، بلوچستان کے عوام کی محرومیوں کا ازالہ کیا جائے گا، جنگ زدہ علاقوں سے جلد از جلد فوج کا انخلا ممکن بنایا جائے گا، قرارداد پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے
पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी बनाई जाएगी। 14 नकाती करारदाद पर कितना अमल हुआ, ये मेरे ख्याल से हम सब जानते हैं, मगर मैं अपने तज्जिया निगरान से इसके बारे में यकीनन पूछूंगी। आपको फैक्ट्स बताती चलूँ वक्फे पे जाने से पहले, इस तमाम अरसे में मिसाइल हमले मजीद बढ़ चुके हैं। दहशतगर्दी भी नहीं रुक सकी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की हिकमत अमली जूं की तू गैर मुल्की पाकिस्तानी सरजमीन से निकाले नहीं जा सके। 14 के लवाकीन ताहाल इमदाद के मुंतजर हैं। बलूचिस्तान के अवाम ताहाल मजबूर ही नजर आते हैं। अमल दरामद के लिए कायम खुसूसी कमेटी मुकम्मल तौर पर खामोश है और जो 2 मई का वाक़या था वो हम सबके सामने है। ये सूरत हाल मैंने आपको बता दी हमारे पुराने सेशन की। आज के सेशन में भी बात हो रही है, इसके बाद वक्फे के बाद इस पे यकीनन रोशनी डालेंगे। कीप वॉचिंग न्यूज़ फीड। वेलकम बैक। जॉइंट सेशन स्टिल इन प्रोग्रेस और उसी के बारे में हम मजीद मालूमात भी आपको बताएंगे जैसे जैसे हमें पता चलती जाएंगी। मगर वक्फे पे जाने से पहले मैंने आपको पहले जॉइंट सेशन के बारे में सूरत हाल बताई थी। वसीम अख्तर साहब इस वक्त पार्लियामेंट के बाहर मौजूद हैं। वसीम अख्तर साहब, आपके पास और कोई लेटेस्ट इतलात आई हैं, अंदर क्या क्या बातें हो रही हैं? जी, इस हवाले जो ब्रीफिंग दी गई है इसमें जो 2 बुनियादी सवाल थे उसके जवाब दे दिए गए हैं। एक सवाल ये था कि क्या बिन लादेन जो वहाँ पे 5 साल से मुकीम था उसके बारे में हमारी एजेंसीज को इतला क्यों नहीं हो सकी। तो इसके हवाले से अस्करी हुकाम का ये कहना था कि इस ऑपरेशन के बाद जब उन्होंने तहकीकात की तो ये पता चला कि उसामा बिन लादेन वहाँ पे था और जिसकी उनको इतला नहीं हो सकी। और उनका ये कहना था कि जो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है, काकूल एकेडमी में उन दिनों छुट्टियां थी और वहाँ पे जो लोग तैनात थे उनकी जानिब से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। और उनका ये कहना था कि इस दौरान उसामा बिन लादेन जो है वो कभी घर से बाहर नहीं निकले, जबकि अलबत्ता उन जो बीवियां थी वो 2 मरतबा जो है डॉक्टर्स के पास गई हैं। इस दूसरी बात ये थी कि 2 मई को जो ऑपरेशन हुआ उसकी इतला क्यों नहीं मिल सकी। तो उसके हवाले से अस्करी हुकाम ने ये बताया कि वो जो हेलीकॉप्टर्स की जो स्टिल टेक्नोलॉजी थी उसके जो पकड़ने के लिए जो रेडार्स हैं वो हमारे पास नहीं थे। रेडार उस रात को ऑन थे, लेकिन ये लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करने के बाद और वो टेक्नोलॉजी होने के बाद हमारे रेडार में नहीं आए। और इसके जो रेडार हैं वो 25 से 30 मिलियन डॉलर के आते हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम वो वाले रेडार कर सके। मैं आपके पास दोबारा आती हूँ अख्तर साहब। हारून रशीद साहब, यकीनन मोर और लेस वही बातें हैं जो कि पहले ब्रीफिंग में भी बताई गई थी, मगर आपको मैंने पहले वाले सेशन के बारे में भी बताया। आप क्या समझते हैं कितने करामत होते हैं ये सेशंस, ये तमाम मालूमात शेयरिंग करना, इससे कितना फायदा होगा हमें? जी, फायदा यकीनन होगा, सूरत हाल वाज़ेह होगी, फैसला करने में मदद मिलेगी। कौन सा फैसला? कितनी कोताही है, जो भी फैसला पार्लियामेंट करे। तो फिर सजा भी, फैसले के बाद सजा होगी ना अरुण साहब? जी, गुजारिश ये है कि उनका मौक़िफ़ सुना जाए, उससे बहस की जाए और इसके बाद फैसला किया जाए कौन आदमी कितना जिम्मेदार है, और वो इन मालूमात के थ्रू पता चलेगी। जल्दी से मैं आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब कि जो हमारे रेडार के बारे में या स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में कहा जा रहा है, ये बात और लोगों को भी पता चलेगी, ये कितना ज्यादा खतरनाक है पाकिस्तान के लिए कि हमारे बॉर्डर्स पे हम ऐसे रेडार ही नहीं है जो दो एलिमेंट्स जो क्रिटिकल थे सारे ऑपरेशन में जो अमेरिका ने किया, पहला ह्यूमन इंटेलिजेंस का था और दूसरा टेक्नोलॉजी का था। अगर आपका इशारा इंडिया की तरफ जा रहा है तो इंडिया के पास ना तो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उस क्वालिटी की पाकिस्तान के अंदर और ना ही उनके पास वो वाली टेक्नोलॉजी है। तो इंडिया इस किस्म का कोई ऑपरेशन पाकिस्तानी सरहदों के अंदर नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये वो मैसेज नहीं जाएगा आगे जो अभी हारून साहब ने कहा कि फैसला करने में आसानी होगी। आप भी एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी को सजा भी मिलनी चाहिए? देखें फरिया, जो अभी आपने जिक्र किया पहले सेशन की बात की, वहाँ पे 4-5 बड़ी चीज़ें हुई थी कि जी हथियार फेंकने वालों के साथ बात होगी, अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। यही सब कुछ करज़ाई साहब ने भी किया था, उन्हें भी कोई कामयाबी नहीं हुई। वो भी यही कहते रहे कि जी गुड तालिबान बैड तालिबान से हम बात करेंगे। यहाँ पे अब सिर्फ ये होगा, पहली दफ़ा होगा, ये हेड मस्ट रोल वाली बात भी कोई नहीं होगी, कोई नहीं मानेगा ना कुछ सुनेगा। मुझे जो उम्मीद लग रही है कि पहली दफ़ा इनको ये कोशिश करेंगे और करनी चाहिए कि एक पेज पे हो जाए, अदरवाइज अमरीकी और इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें नहीं छोड़ेगी। हारून साहब, लास्ट वर्ड आपको मैं दे रही हूँ, आप कैसे देखते हैं आज की पूरे दिन की कारकर्दगी को?
ابھی تک جو چاہتے ہیں ڈیپینڈ اس پہ کرتا ہے کہ فیصلے کیا ہوتے ہیں. تو اگر پارلیمنٹ نے پہلے ایک ریزولوشن منظور کیا اور اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک کے حکمران اپنے فیصلے کرتے رہے اور حسین حقانی جیسے سفیر برقرار رہے, مشکوک قسم کے لوگ, تو اور غلط فیصلے ہوتے رہے اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ سیاستدانوں کی ہے, نہ فوج کی ہے, نہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ہے, تو پھر کیا امید کی جا سکتی ہے؟ Accountability. آج کر لیں, کس کے پاس رہے گی؟ ڈیسیژن میکنگ کس کے پاس رہے گی؟ ہارون رشید صاحب, شام صاحب اینڈ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. مگر اس کی اطلاعات میں آئندہ آنے والے دنوں میں مزید ملیں گی کہ اندر ایگزیکٹلی بات کیا ہوئی, مگر اکاؤنٹیبلٹی اب سب لوگ ہی چاہتے ہیں, اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے. مگر جاتے جاتے آج 4 سدہ میں جو ہوا وہ سٹارک ریمائنڈر ہے کہ ہمیں کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے. اس کے بارے میں ایک رپورٹ دیکھیے گا. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. ہیو اے گریٹ ویکینڈ. اللہ حافظ. آباد میں اسامہ بن لادن کی ایک امریکی آپریشن میں ہلاکت کے بعد القاعدہ نے اپنے سربراہ کی موت کا بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا اور آج انتقام کے سلسلے کا آغاز ہو گیا ہے. آج 4 سدہ کے علاقے شب قدر میں فرنٹیئر کانسٹیبلری کے تربیتی مرکز کے مرکزی دروازے پر 2 دھماکے ہوئے, جس کے نتیجے میں 80 سے زائد افراد شہید اور 100 سے زائد افراد زخمی ہو گئے. ایف سی کے 817 جوان پاسنگ آؤٹ پریڈ کے بعد 10 روز کی چھٹیوں پر گھروں کو جانے کے لیے ٹریننگ سینٹر سے نکل رہے تھے کہ گیٹ کے باہر ایک موٹر سائیکل سوار خودکش حملہ آور نے خود کو ان کی گاڑی سے ٹکرا دیا. واقعے کے بعد پولیس, ریسکیو ٹیمیں اور ایف سی کے اہلکار جائے وقوع پر پہنچ کر امدادی کارروائیوں میں مصروف ہی تھے کہ ایک اور دھماکہ ہوا. دوسرا دھماکہ پیدل آنے والے خودکش حملہ آور نے کیا. انشاءاللہ بالکل نوکری جاری رہیں گے, آخری دم تک لڑیں گے ان کو ساتھ. دہشتگردوں کے خلاف لڑے گی. اگر میرے حوصلے سے فسد نہیں ہوئے ایسے اور بھی بلند ہو رہے ہیں. تحریک طالبان پاکستان نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اسے اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بدلے کے سلسلے میں ہونے والی پہلی کارروائی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس قسم کی مزید کارروائیاں کی جائیں گی. اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد القاعدہ اور تحریک طالبان کی طرف سے انتقامی کارروائیوں کے خطرے کی وجہ سے پہلے ہی ملک میں سیکیورٹی ہائی الرٹ تھی, مگر ان دھماکوں کے بعد حکومت اور سیکیورٹی اداروں کو مزید حفاظتی اقدامات کرنے ہوں گے. نیوز بیٹ کے لیے ایمن خان, سما, اسلام آباد.